جامعہ زینبیہ جو کہ اس علاقے کی عظیم درسگاہ ہے، انہوں نے کچھ مبلغین کو ہمارے مرکز فکر اسلامی کے تعاون سے مختلف علاقوں میں راولپنڈی میں بھیجا، جنہوں نے ماہ رمضان کے ان مبارک دنوں میں اور مبارک راتوں میں مومنین کی خدمت میں احکام الہیہ اور فقہ اہل بیت کی تبلیغ کی۔ پروردگار ان کی سعی و کوشش کو قبول کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو مزید بڑھایا جائے، اس لیے کہ افرادی قوت یہاں سے ہوگی اور پروردگار مالی طاقت جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے مرکز فکر اسلامی کی جو سربراہ ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل جو کہ اسی علاقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منزل پر پہنچایا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اس علاقے کا بھی حق بنتا ہے ان پر بھی کہ وہ اس علاقے کی، اس درسگاہ کی بھی وہ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آئندہ ہمیں امید ہے کہ جامعہ ہمارے مدرسہ علمیہ زینبیہ جو ہے وہ مبلغین کے سلسلے کو بڑھائے گا، اور جو تعاون اور رہنمائی ہمارے جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کرتے ہیں وہ اس میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اب التماس ہے ہمارے جو مبلغین یہاں سے تبلیغ کے لیے گئے ہیں کہ وہ اپنا تعارف بھی کروائیں، اور ساتھ انہوں نے جو وہاں کارہائے تبلیغی انجام دیے ہیں مختصر طور پہ اس کا ایک خلاصہ بھی پیش کریں۔ میں آپ کی خدمت میں سید جعفر نقوی، اسی مدرسہ زینبیہ میں مجھے توفیق خداوندی سے یہ شرف ملا کہ میں نے فجر اور مغرب کے وقت درس اخلاق اور احکام کے عنوان سے تبلیغات دینیہ کو سر انجام دیا ہے، اور میں اپنے تمام رفقائے کار کے لیے اور اس نظام معاونت رسالت کے لیے جو ہدایت ٹی وی کے عنوان سے ہو یا فکر اسلامی کے عنوان سے، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال اس سلسلہ کو جاری و ساری رکھنے میں خود ان کا معاون و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد شعیب جامعۃ الکوثر سے اس تبلیغ دین کے امور کو انجام دینے میں فکر اسلامی کے توسط سے آپ تک یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور یہی ہماری کوشش رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش رہے گی کہ خداوند متعال ہمیں دین اسلام کی صحیح طور پر تبلیغ اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم جو راولپنڈی کے ایک گاؤں چک امرال میں وہاں گئے اور وہاں کے مومنین کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا نام رضا الحسن، خاص چکری سے ہوں، اور چکری میں ہی اپنی مسجد میں تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور قوم مدرسہ امام خمینی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ چکری میں بالخصوص دو مساجد ہیں، ایک مسجد میں تو ہیں گائی سیدہ کے پیش نماز، تو ایک مسجد خالی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے، آئندہ ماہ رمضان کے لیے اس سے زیادہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں بھرپور اپنی توفیقات کے ساتھ وارد ہوں گے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام صاحبان کا۔ میرا نام عیسم رضا، میں جامعۃ الکوثر کا طالب علم ہوں، اور جو ہے جامعہ زینبیہ کے اساتذہ کرام کی توسط سے میں پڑیال میں جو ہے تبلیغی سرگرمیاں سر انجام دے رہا تھا۔ وہاں پر میں نے جو دیکھا اوورآل تمام مومنین بہت ہی خلوص والے، بہت ہی اچھے ہیں نہایت، اور جو دیکھا جائے اس علاقے میں عموماً تو وہ ان لوگوں کو دینی احکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی توضیح المسائل کے جتنے بھی احکام تھے، نماز و روزہ، زکوٰۃ، خمس وغیرہ، وہ جتنی حد تک ہو سکے میں نے بیان کیے، لیکن اگر یہی یہاں پر مرلہ یہیں پر رک جائے تو پھر یہ ہمارا مقصد جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس علاقے میں ایسا ہے، ان کو اپنے حال پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور اس لیے ضروری ہے کہ سال میں کچھ ایام، کچھ ماہ کے لیے جو ہے نا طلاب کرام کو مختلف جگہوں پہ، مختلف علاقوں میں بھیجا جائے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ میرا نام سمر عباس ہے، میں اسی بغرہ سیدہ کے یعنی کہ اپنی گاؤں میں رمضان پڑھا رہا ہوں، اور میں نماز صبح کے بعد میں یعنی کہ احکام دینیہ
توضیح المسائل کے جتنے بھی احکام ہیں سارے بتائیں، اور شام کے وقت تقریباً 3 بجے بچوں کو میں تعلیم دیتا ہوں قرآن و حدیث کا. اور قرآن و حدیث یعنی کہ جو ہمارے جو مکتب کا ہے، یہ ہمارے جو گاؤں کا ہے، وہ تقریباً لوگ صرف رمضان میں ہی اپنے بچوں کو یعنی کہ مسجد میں بھیجتے ہیں، کیونکہ ادھر ہمارے یعنی کہ ایک طرف تو ایک عالم ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور جو دوسری طرف ہیں وہاں پر ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. اور وہ اپنے زیادہ تر بچے یعنی کہ دوسری مکتب یعنی کہ وہ بھی بہترین ہے یعنی کہ اہل سنت کی طرف بھیجتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے گاؤں میں ایک علم کا ہونا ضروری ہے کہ جو اپنے ہی مکتب کا ہونا، جو اپنے یعنی کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یعنی کہ نماز روزہ اور پڑھانے کے لیے اپنی مسجد میں بھیجا کریں. میرا نام محمد عمار یاسر ہے. میں جامعۃ الکوثر کا متعلم ہوں. بیسیکلی میرا تعلق چکوال ڈھوڈیال سے ہے، اور یہاں پہ میں مجاہد جو ہے راولپنڈی کا ایک گاؤں ہے مجاہد، وہاں پہ تبلیغات کے سلسلے میں موجود تھا. اور میری یہاں پہ جو تبلیغات کا سلسلہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کیا جاتا، درس کا اہتمام ہوتا، اور تقریباً آدھا گھنٹہ تک صبح درس کا اہتمام ہوتا. اور اسی طرح دن کے وقت میں ظہرین کی نماز کے بعد بچوں کا ان کو قرآن پڑھانے اور ان کے لیے جو ضروری احکام اور جو ان کے اعتقادات سے متعلق تھے وہ بیان کیے. اور اسی طرح پہ شام کو نماز کے بعد جو ہے وہ احکام کا سلسلہ رکھا گیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ تبلیغات کا سلسلہ شروع ہے، اور تقریباً وہاں پہلے بھی افراد جاتے رہتے ہیں اور اس سال بھی جا رہے ہیں. لیکن چونکہ یہاں درمیان میں 11 مہینے کا گیپ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کم از کم وہ مجھ سے کہہ بھی رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سجاد ہمدانی صاحب سے انشاءاللہ رابطہ کریں گے اور کہیں گے کہ مستقل طور پہ کوئی ہمیں عالم دین فراہم کیا جائے کہ جو پورا سال جو ہے وہ دین کے سلسلے میں ہمیں تبلیغ کر سکے. بندہ حقیر علی رضا، میرا تعلق بیسیکلی بہاولپور سے ہے، اور ادارہ حاضہ کے توسط سے مجھے یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا. اور یہ جامعہ علمیہ زینبیہ کی طرف سے مجھے تھانہ چونترا کے مضافات میں ایک گاؤں ہے غالباً پاپین، تو وہاں جانے کا موقع مجھے ملا. لوگوں سے ملے، مومنین سے ملے، ماشاءاللہ اچھی ملاقات رہی اس ماہ مبارک کے حوالے سے. اور جیسا کہ ہمارے بھائیوں نے بھی بتایا ہے کہ سال بھر جو ہے وہاں پر تبلیغات کا سلسلہ نہیں ہوتا، اور ماہ مبارک میں ہی وہاں پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ادارہ حاضر سے بھی، کیونکہ وہاں پہ جو میں نے محسوس کیا ہے ان لوگوں کے نظریات، ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا مبلغ ہو جو پورا سال یہاں پر بیٹھے، ہمارے بچوں کو درس دے، ہمارے علاقے کو سنبھالے، ہماری مسجدوں کو سنبھالے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں 1 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے، یا ہماری مثلاً وہ قدر و منزلت کہاں کہ جو مبلغین کی ہوتی ہے، اور ہم کہاں، بس جو ہم سے ہو سکا. باجماعت نماز بھی ہوتی رہی، جو بچے استفادہ کر سکتے تھے وہ بھی کرتے رہے، اور وہاں کے نوجوان بھی استفادہ کرتے رہے، اور مسجد سے جو کچھ ہو سکا کیا. میں اختر سید حیدر علی گجرات سے میرا تعلق ہے. میں راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملو میں تھا، اور کوشش یہی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احکامات دینیہ اور خصوصاً قرآن و نماز اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے، تاکہ لوگ، اور واقعی لوگ دین کی طرف راغب ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی ہدایت کرنے والا ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آ سکتے. جن میں سے ایک یہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک مستقل پیش نماز، مستقل عالم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ویسے بھی ذاکرین کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں. اور وہاں پر سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ایک عالم دین موجود ہو، ہر پورا سال موجود ہو، صرف 1 مہینہ کافی نہیں ہے. ایک عالم دین موجود ہو جو بچوں کی پرورش کرے، بچوں کو قرآن کی تعلیم جو ہے اس سے آراستہ کرے. اور میں نے بھی یہی کوشش کی
کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انہیں زیادہ تر احکام دینیہ اور فقہی مسائل سے آراستہ کروں، اور جتنی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بذات خود راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا، میرے ذمہ نماز پڑھانا نہیں تھا، دروس کا سلسلہ تھا، اور 28 دنوں میں ہم نے 40 درسوں کا ٹارگٹ تھا، بلکہ 41 بن جاتے ہیں، بہرحال چلو 47۔ تو آج میرے خیال میں ہمارے کل ٹوٹل آج کا دن ملا کے ہمارے 4 درس رہ گئے، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے اس کو مطلب وہ 47 وہ لکھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ 50 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ملا کے نا کچھ جگہ ایک دن میں 3 بھی تھے 4 بھی تھے، تو اس طرح کر کے تو درس ہے۔ تو بڑی ان ٹیکسلا والوں کی مہربانی، شیعہ علماء کونسل تحصیل ٹیکسلا والوں کی مہربانی جنہوں نے مجھے سنا، اور ان مومنین کی بہت مہربانی جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور قبلہ ہدایت ٹی وی اور قبلہ عدیل صاحب کی مہربانی جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ جس طرح یہ مبلغین پہلی دفعہ تبلیغ کے لیے گئے ہیں، تو میں بھی سمجھے پہلی دفعہ تبلیغ کے لیے گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ خداوند کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔